تو آج ہم روس کے سیاسی نظام پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ یوٹیوب کا ایک بہت تفصیلی جائزہ ہے جس کا عنوان ہے روس کا سیاسی نظام۔ جی، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں جاننا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس پیچیدہ مشینری کو سمجھنا ہے جو آج کے روس کو چلا رہی ہے۔ اور اس عام خیال کو بھی دیکھنا ہے کہ روس اب بھی ایک کمیونسٹ ملک ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ نظام کی پرتیں کھولنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ نظام ہے۔ کیونکہ یہ کسی ایک ماڈل پر پورا نہیں اترتا۔ اچھا؟ شروع کرنے کے لیے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ روس جغرافیائی طور پر یورپ اور ایشیا دونوں میں پھیلا ہوا ہے۔ بالکل ترکی کی طرح۔ یہ بالکل، اور یہی دوہری شناخت آپ دیکھیں گی اس کی سیاست میں بھی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے اسے سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا سیاسی نظام، جسے وفاقی نیم صدارتی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ نام سننے میں جتنا پیچیدہ ہے، اس کے پیچھے کی کہانی اتنی ہی ڈرامائی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، لیکن ہم صدیوں کی تاریخ کو جلدی سے سمیٹیں گے۔ ٹھیک ہے۔ روس کی بنیاد رس نامی قوم نے 9ویں صدی میں رکھی تھی۔ اس کے بعد کئی 100 سال تک یہ یورپ کے باقی حصوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جاگیردارانہ علاقوں میں بٹا رہا۔ جہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا۔ تو ایک متحد روس کا خیال کب سامنے آیا؟ میرا مطلب ہے زار کا دور۔ یہ لفظ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن اس نے روس کی بنیادوں کو کیسے بدلا؟ یہ ایک بہت بہت اہم موڑ تھا۔ 15ویں صدی کے بعد زار یعنی بادشاہوں نے ان بکھری ہوئی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک طاقتور مرکزی سلطنت بنائی۔ اور یہیں سے روس ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ بالکل، لیکن یہ نظام بھی ہمیشہ نہیں رہا، اور 1917 میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ ہاں، مشہور زمانہ بولشوک انقلاب۔ یہ صرف بادشاہت کے خلاف تو نہیں تھا، ہے نا؟ اس کے پیچھے گہرا فلسفہ کام کر رہا تھا۔ جی بالکل۔ اس انقلاب کی جڑیں صنعتی دور کی ناانصافیوں میں تھیں۔ کارل مارکس کے نظریات سے متاثر ہو کر لینن اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جہاں تمام وسائل ریاست کی ملکیت ہوں اور منافع مزدوروں میں تقسیم ہوں۔ اسی سوچ نے 1922 میں سوویت یونین یعنی USSR کی بنیاد رکھی، جو 15 ریاستوں کا ایک وفاق تھا۔ جی، اور پھر تقریباً 75 سال تک یہ سوویت یونین دنیا کی 2 سپر پاورز میں سے ایک رہا، لیکن 1991 میں یہ اچانک بکھر گیا۔ یہ اتنا بڑا ڈھانچہ اتنی جلدی کیسے گر گیا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں، لیکن اصل میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی معاشی کمزوری۔ اچھا۔ امریکہ کے ساتھ دہائیوں پر محیط سرد جنگ کی ہتھیاروں کی دوڑ، اور افغانستان کی جنگ، اور افغانستان میں ایک لمبی اور بہت مہنگی جنگ نے سوویت معیشت کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ تو 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا اور 1992 میں روسی فیڈریشن ایک نئے ملک کے طور پر سامنے آئی۔ جی، اور یہیں سے اصل افراتفری کا دور شروع ہوتا ہے نا؟ 1990 کی دہائی روس کے لیے بہت ہنگامہ خیز تھی۔ بہت زیادہ۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ ایک طرف صدر تھے میخائل گورباچوف اور بعد میں بورس یلسن، جو ملک کو جدید جمہوری راہ پر ڈالنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف پرانے کمیونسٹ نظام کی حامی پارلیمنٹ۔ بالکل، اور دونوں کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ملک کو تقریباً مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ فوج کو بھی مداخلت کرنی پڑی تھی۔ جی، کرنی پڑی، اور بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں۔ تو 1993 میں جب یہ افراتفری ختم ہوئی اور نیا آئین بنا تو اس نے روس کی سیاست کی شکل ہی بدل دی۔ آخر اس آئین میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، اس آئین نے 90s کی دہائی کے بحران سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا تھا کہ وہ ٹکراؤ دوبارہ نہ ہو۔ بالکل، ایک کمزور صدر اور ایک طاقتور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ، اس نے جو تباہی مچائی تھی اسے روکنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لہٰذا 1993 کے آئین نے اختیارات کا جھکاؤ واضح طور پر صدر کی طرف کر دیا۔ اس نے کمیونزم کا ایک پارٹی نظام ختم کیا، کئی سیاسی جماعتوں کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی طاقتور صدر کا عہدہ بھی بنا دیا تاکہ ملک میں استحکام رہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو یہ نیم صدارتی نظام اسی بحران کی پیداوار ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صدر بہت طاقتور ہے تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ صدر کو ریاست کا سربراہ بنایا گیا ہے، جو براہ راست 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ 6 سال؟ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق وہ تکنیکی طور پر حکومت کا حصہ نہیں ہے۔
اچھا، وہ کیوں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا نمائندہ ہو۔ تاکہ وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ خیال تو یہی تھا، لیکن حقیقت میں اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں۔ جیسے کہ؟ وہ وزیر اعظم کو نامزد کرتا ہے، جسے پارلیمنٹ سے منظور کروانا ہوتا ہے۔ تمام بڑے وزراء، سپریم کورٹ کے جج، سفیر، سب اسی کے حکم سے تعینات ہوتے ہیں۔ مطلب پوری سرکاری مشینری براہ راست اس کے کنٹرول میں ہے۔ جی ہاں۔ اور قانون سازی میں اس کا کیا کردار ہے؟ کیا پارلیمنٹ آزادانہ طور پر قانون بنا سکتی ہے؟ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے، لیکن حتمی اختیار صدر کے پاس ہے۔ وہ کسی بھی قانون کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ یعنی ویٹو؟ جی، ویٹو۔ اور اس ویٹو کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اوہ! اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کو تحلیل بھی کر سکتا ہے، ریفرینڈم کروا سکتا ہے، اور ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا تعین بھی وہی کرتا ہے۔ تو مختصراً روس کا نظام کاغذ پر تو جمہوری ہے، لیکن عملی طور پر تمام طاقت ایک شخص یعنی صدر کے گرد گھومتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اگر صدر اتنا طاقتور ہے تو پھر وزیر اعظم کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ روس کا وزیر اعظم دنیا کے دوسرے پارلیمنٹری نظاموں جیسے برطانیہ یا جرمنی کے وزرائے اعظم کی طرح طاقتور نہیں ہوتا۔ اچھا؟ وہ حکومت کا سربراہ تو ہے، لیکن اس کا بنیادی کام صدر کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا ہے۔ تو وہ پالیسی بنانے والا نہیں، اسے چلانے والا ہے؟ بالکل۔ اسے صدر کا چیف آپریٹنگ آفیسر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سمجھ گئی۔ اور پارلیمنٹ، جسے فیڈرل اسمبلی کہتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی حقیقی طاقت ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں، ایوان بالا یعنی فیڈریشن کاؤنسل، جو ریاستوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ جی، روس کی تمام وفاقی اکائیوں کی، اور ایوان زیریں یعنی اسٹیٹ ڈوما، جس کے اراکین کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اور قانون سازی میں مرکزی کردار اسی کا ہے؟ جی، پارلیمنٹ وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری دیتی ہے، بجٹ پاس کرتی ہے، آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، صدر کا ویٹو اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اختیار اس کی طاقت کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں اختیارات کی تقسیم کا وہ کلاسیکی تصور موجود نہیں جہاں انتظامیہ، پارلیمنٹ اور عدلیہ برابر ہوں۔ کاغذ پر تو یہ اصول موجود ہے۔ آئین کہتا ہے کہ تینوں شعبے آزاد ہیں۔ عدلیہ بھی ٹیکنیکلی طور پر آزاد ہے، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت موجود ہیں، لیکن جب انتظامیہ یعنی صدر اتنا زیادہ طاقتور ہو کہ وہ ججوں کی تقرری بھی کر رہا ہو، تو عملی طور پر تو اس آزادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے دلچسپ اور شاید متنازع حصے کی طرف لے جاتا ہے، روس کا پارٹی سسٹم۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں صرف ایک ہی پارٹی کا راج ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ چین کی طرح نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ چین کے برعکس روس میں آئینی طور پر ایک کثیر الجماعتی نظام ہے۔ وہاں درجنوں پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں اور انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ اچھا، 2018 کے صدارتی انتخابات میں بھی تو کئی امیدوار تھے۔ جی بالکل، کئی امیدوار میدان میں تھے۔ تو اگر اتنی ساری پارٹیاں ہیں تو پھر اسے کنٹرول ڈیموکریسی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کنٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ یہیں پر اصل نقطہ چھپا ہے۔ اگرچہ کئی پارٹیاں موجود ہیں، لیکن سیاسی منظرنامے پر ایک ہی پارٹی یونائٹڈ رشیا کا غلبہ ہے۔ یہ صدر کی حامی جماعت ہے؟ جی، اور وہ ریاستی وسائل، میڈیا اور انتظامی مشینری کا استعمال کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھتی ہے۔ اور باقی بڑی پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں؟ یہاں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں 4 اور بڑی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کو سسٹمک اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ سسٹمک اپوزیشن یعنی وہ نظام کا حصہ ہیں۔ وہ حکومت پر کچھ معاملات میں تنقید تو کرتی ہیں، لیکن صدر کی بنیادی پالیسیوں یا ان کی اتھارٹی کو کبھی چیلنج نہیں کرتی۔ اچھا، تو ان پارٹیوں کے نظریات میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے۔ کمیونسٹ پارٹی اب بھی پرانے سوویت دور کی یاد تازہ کرتی ہے اور مارکسزم کی بات کرتی ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، جس کا نام کافی گمراہ کن ہے، ایک انتہائی قوم پرست جماعت ہے۔ وہ پرانی روسی سلطنت کی بحالی چاہتی ہے۔ جی، پھر جسٹ رشیا ایک سوشل ڈیموکریٹک جماعت ہے، اور ایک نئی پارٹی نیو پیپل بھی ہے، جو زیادہ لبرل اور یورپی طرز کی سیاست کی حامی ہے۔ تو نظریاتی تنوع تو موجود ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پر ان سب کو ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر ہی سیاست کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہی کنٹرول ڈیموکریسی کا مطلب ہے۔ انتخابات ہوتے ہیں،
پارٹیاں موجود ہیں، اپوزیشن بھی ہے، لیکن کھیل کے اصول پہلے سے طے شدہ ہیں۔ کوئی بھی اس حد کو پار نہیں کر سکتا جو ریاستی طاقت نے مقرر کی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو روس کا سیاسی نظام اس کی تاریخ کی طرح ہی پیچیدہ ہے۔ یہ سوویت یونین کی کمیونسٹ آمریت نہیں ہے، لیکن یہ مغربی طرز کی لبرل جمہوریت بھی نہیں۔ یہ ایک منفرد ہائبرڈ نظام ہے۔ جی، جسے نیم صدارتی وفاقی جمہوریہ کہا جاتا ہے، جہاں ایک انتہائی طاقتور براہ راست منتخب صدر نظام کے مرکز میں ہے اور کثیر الجماعتی نظام ہونے کے باوجود سیاسی مسابقت محدود ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس گفتگو کے آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ذرائع میں اس نظام کو کنٹرولڈ ڈیموکریسی کہا گیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا نظام جہاں بظاہر جمہوریت کے تمام ادارے، انتخابات، پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں موجود ہوں، اسے کنٹرولڈ کیوں محسوس کیا جاتا ہے؟ یہ کنٹرول کس چیز کا ہے؟ کیا یہ صرف آئینی اختیارات کا نتیجہ ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی گہری ثقافتی یا تاریخی وجہ بھی ہے جو روسی عوام کو ایک مضبوط حکمران کی طرف مائل کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید روس کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔